دین و شریعت کا اولین منشا اور مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کو پہچان لے. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو آپ کہیں یاد کر لیجئے گا تو انشاءاللہ العزیز کام آئے گی وہ بات آپ کے، کہ ایک خالق، ایک مالک، ایک معبود. ابھی اس کو اللہ نہ کہیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا، اس کو کوئی چلانے والا، جس کی پرستش کی جائے، اس کا جتنا مدلل اور جتنا مکمل تعارف قرآن مجید نے، اسلام نے کیا، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کا تعارف جتنا قرآن مجید میں مکمل اور مدلل ہے، دوسرے مذاہب میں جو ان کے بھگوانوں کے یا ان کے مذہبی پیشواؤں کے تعارف ہیں، آپ اگر اس پر دیکھیں گے تو بہت سارے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شخص خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جن جن آیتوں میں اپنا تعارف کروایا ہے، تعارف کی بنیاد پر وہ آیتیں دوسری آیتوں سے افضل ہیں. آپ سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک بڑی چھوٹی سی سورت ہے جس کو آپ سورہ اخلاص کہتے ہیں. ہم اس کو اردو میں اپنی زبان میں سورہ قل هو اللہ کہہ دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے، 1.5 سطر کی ہے. سب سے چھوٹی سورت تو 1 سطر کی ہے، سورۃ الکوثر، اور اس کے بعد جو سورت ہے وہ 1.5 سطر کی، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. قل هو اللہ کہہ لیجیے اس کو آپ. اس کی عظمت یہ ہے کہ جو شخص اس کی 3 مرتبے تلاوت کر لے، گویا کہ اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں. 3 مرتبے تلاوت پر پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس کا مطلب وہ نہیں کہ پورا قرآن ہم کو نہیں پڑھنا ہے، یہ کسی چیز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس انداز سے باتیں کی جاتی ہیں. اس میں آخر ہے کیا کہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا پورا ثواب ملتا ہے. اس میں اللہ کا تعارف ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. بے نیاز ترجمہ اس کا نہیں، لیکن بلکہ عرف عام کی وجہ سے بے نیاز کہا جا رہا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے آپ حضرات کو، ایک سورت نہیں ہے بلکہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، بڑی مشہور آیت ہے. اس کا نام ہے آیت الکرسی. آپ کو یاد ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. ان آیتوں کو اوراد بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شام کو اور صبح کو جن قرآن کی آیتوں اور صورتوں کی تلاوت پابندی سے ثابت ہے، انہیں اوراد کہا جاتا ہے. اس میں آیت الکرسی بھی ہے. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ لا الہ، اللہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامے ہوئے نظام کو چلا رہا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند کی بات چھوڑیے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. یہ سارا تعارف آیت الکرسی میں کرایا گیا. پھر قرآن مجید جب شروع ہوا، ابھی ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں. رمضان کا ایک مقصد بتلا رہا ہوں میں آپ کو. قرآن مجید جب شروع ہوا تو سورہ بقرہ بعد میں شروع ہوئی، پہلے سورہ فاتحہ شروع ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. اس میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. پھر جتنی بھی صورتیں آپ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگی، سوائے ایک صورت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پہچان جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بندوں نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا. ابھی بھی نہیں پہچانا ہم نے اللہ کو. اللہ کون ہے؟ ایک فرق بتلا دے رہا ہوں میں بہت جلدی سے آپ کو، کیونکہ یہ کوئی اکیڈمک باتیں نہیں، وہ باتیں کرنی جو عام فہم ہو، اور حالات کو سامنے رکھ کر باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ پڑھا کسی کام کے لیے، بسم اللہ پڑھو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم کے بہت سے ترجمے ہیں. میں آپ کے سامنے اگر مختصر سا ترجمہ رکھوں تو رحمان اور رحیم کا ترجمہ یہ ہے: بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. اس میں ایک فرق ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ رحم دل ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سختی آ جاتی ہے. آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں یتیم ہے، آپ نے گھر میں جذبات میں مغلوب ہو کر کے اس کو لے آتے ہیں، چلو اس کی پرورش کریں گے، کفالت کریں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، یہ مجھے جنت لے جائے گا.
لیکن 2-4 سال کے بعد آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے. اب اس کے ساتھ وہ مروت اور وہ سلوک نہیں کر پا رہے جو روز اول آپ کر رہے تھے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں اور ہمیشہ رحم فرماتے ہیں. اللہ بندے سے جو تعارف کروا رہے ہیں وہ رحم کا تعارف ہے. پھر اللہ نے مثال، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے دے کر کے بات سمجھائی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور سچی بات یہ کہ ابھی ہم اپنی ماں کی محبت کو نہیں پہچان سکتے. کسی شخص نے بڑی قیمتی بات کہی تھی کہ اللہ تو سب کا ولی ہے لیکن ہم اللہ کے ولی نہیں بن پا رہے ہیں. اللہ ہمارا ولی ہے لیکن ہم اللہ کے ولی نہیں بن پا رہے ہیں. کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں بن پا رہے کہ ہم اللہ سے وہ تعلق نہیں رکھتے جو اللہ ہم سے رکھتا ہے. ایسا ہی ایک سچی بات ہے. ولایت کے لیے بعض علماء نے ایک راستہ بتایا ہے. ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، ماں تمہارا جتنا خیال کرتی ہے، جس روز تم اسی درجے میں، اگرچہ ناممکن ہے لیکن کوشش کرو، جس روز اسی درجے میں تم اپنی ماں سے محبت کرنے لگو گے، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا خیال کرنے لگو گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. تو ابھی تو ہم اپنی ماں کی محبت کو نہیں سمجھے اور باپ کی، اور پھر اللہ کی محبت کو کون سمجھ پائے گا؟